السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ عراق کے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 80 کلومیٹر دور کھنڈرات سے بھرا ایک ویران علاقہ ہے جہاں ابھی بھی عجیب و غریب مکانات کے باقیات موجود ہیں۔ لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے، یہ دنیا کا سب سے پہلا آباد ہونے والا جدید ترین شہر تھا۔ اس شہر نے بہت بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال دیکھے ہیں، یہاں تک کہ یہ شہر خود سلطنت بابلون اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت رہا ہے۔ 4000 سال قبل مسیح کی پرانی روایات میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے شہر کو آباد کرنے والا شخص کون تھا؟ کیوں یہ شہر تباہ و برباد ہو کر آج کھنڈر بنا ہوا ہے؟ دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں سے کون سا عجوبہ اس پرانے شہر سے جڑا ہوا ہے؟ دوستو، یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اور اس شہر میں ایک مشہور کنواں بھی تھا جسے چاہ بابل کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کنویں میں جادو کرتے تھے، اور اسرائیلی روایات کے مطابق اس کنویں میں 2 مشہور فرشتے ہاروت و ماروت بھی قید ہیں۔ یہ بات تو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں صاف صاف لکھی ہے کہ ہاروت و ماروت وہی تھے جنہوں نے شہر بابل کے لوگوں کو جادو بھی سکھایا۔ جی ہاں، یہ شہر بابل ہی ہے جو دنیا میں سب سے پہلے میٹروپولیٹن شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ شہر آباد کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر قرۂ ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا، جس کے معنی ہے فرقت یا جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی، تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد بپا کیا، اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں قرۂ ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تب انہیں ارض مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا، تو اس کا نام بابل سے ملتا جلتا بیبیلون رکھا، جس کے معنی ہیں اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ بابل اپنے باغات کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی مشہور تھا، جو بادشاہ بخت نصر نے اپنی پیاری بیوی کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ اس شہر کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن پاک کے علاوہ دنیا کے بے شمار مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ بہت سی روایات میں ہے کہ اس شہر کا ذکر 4000 سال قبل مسیح سے پہلے ملتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ شہر اس وقت بھی آباد تھا۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر علامی خاندان کے ایک شہزادے نے قبضہ کر لیا تھا، جس کا نام بادشاہ نمرود تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر 1750 قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ حمورابی نے بابل پر حملہ کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ دوستو، یہاں سے پھر اس شہر کا سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ حمورابی نے اس کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے، یہاں تک کہ یہ شہر اس وقت کے دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ یہ شہر خوبصورتی اور تجارت کے لحاظ سے بھی دنیا کی نظر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ بادشاہ حمورابی میں اس میں بہت سے خوبصورت محل، مذہبی اور تعلیمی ادارے قائم کیے تاکہ اس شہر کے لوگ پڑھ لکھ کر ترقی کر سکے۔ کسانوں کے لیے پانی کا سنہری نظام بہتر کیا تاکہ فصلیں زیادہ ہو سکے اور بابل کے لوگ خوشگوار زندگی بسر کر سکے۔ اس شہر نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک قابل بادشاہ ہونے کے علاوہ حمورابی ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ وہ طلسمات کا بھی ماہر تھا، اس کو مورتیاں بنانے کا بہت شوق تھا۔ طلسمات کے موضوع پر اس کی مشہور تصنیف مکاشفات حمورابی ہے، جو کہ بابل کے شہر
ایم کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی اور برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ ہمورابی پہلا بابلی بادشاہ تھا جس نے تمام میسوپوٹیمیا پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ بابل کا علاقہ میسوپوٹیمیا میں ہمیشہ خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ آج بابل کے باقیات عراق کے بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اکادی زبان کے اس لفظ بابل کا مطلب ہے دیوتا یا دیوتاؤں کا دروازہ ہے۔ اپنے 45 سالہ دور حکومت میں ہمورابی نے بابل کی ریاست کو عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کیا، لیکن اس کے وسیع سلطنت کو ہمورابی کی وفات کے بعد اس کے جانشین سنبھال نہیں سکے اور اس کی موت کے بعد جلد ہی یہ سلطنت تتر بتر ہو گئی۔ یہاں کے کلدانی خاندان کی حکومت آئی۔ حکمران نبو نصر کا بیٹا بخت نصر بہت قابل و چاق و چوبند تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی مصر کے ساتھ جنگ کی تو اس نے مصر کو بری طرح شکست دے دی اور مصر کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کی قوتوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے یہودیوں سے جنگ کی، یروشلم کے کئی لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور جو لوگ بچ گئے ان کو قید کر کے بابل لے آیا۔ انہی لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو بابل شہر کا سب سے اچھا دور مانا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ دولت بابل شہر کو خوبصورت بنانے، فصل بندیوں اور شہر کے دفاع پر ہی خرچ کی گئی تھی۔ بخت نصر کے دور میں سب سے زیادہ اہم بات وہ خوبصورت معلق باغات ہے جنہیں بخت نصر نے اپنی حسین و جمیل ملکہ کو خوش کرنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ دوستو، یہی وہ ہوا میں معلق باغات ہے جنہیں دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ بابل علم و ادب، تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ یونانی مورخین کے مطابق اس دور میں بابل کی آبادی 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بخت نصر کی حکومت سے پہلے یہ شہر صرف دریائے فرات کے مشرقی حصے پر واقع تھا، لیکن بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک شاندار اور وسیع پل بنا کر شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بابل ایک بہت خوبصورت تہذیب و تمدن اور ترقی یافتہ شہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر برائی بھی عام تھی۔ یہاں جادوگروں کی بے شمار دکانیں تھیں۔ جادوگر لوگوں کو اپنے جادو سے فائدے اور نقصان پہنچاتے تھے۔ وہاں کے لوگ جادو کو ہی اسم اعظم مانتے تھے۔ رات ہوتے ہی بابل کے شہروں میں بازار حسن عام ہو جاتا تھا۔ خوبصورت نوجوان عورتیں آتی اور راہگیروں کے ساتھ زنا کاری کرتی۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بے حیائی اتنی تھی کہ وہ اپنے مندروں کو ہی عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ وہاں ہر طرح کی عورت مل جاتی تھی تاکہ مرد اپنی ہوس مٹا سکے۔ جہالت اتنی عام تھی کہ عورتیں اپنا سب کچھ دیوتاؤں کے نظر کر دیتی تھی۔ بابل میں ایک مقام پر سب سے بڑا میلہ لگتا ہے جس کو فیسٹیول آف بیلز کہتے ہیں۔ بابلیوں کے نزدیک یہ دراصل گائے اور بیل کے ملاپ کا میلہ تھا جو ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ یہاں بیہودہ حرکات دیکھنے آتے تھے۔ اس دن جسم فروشی اتنی عام ہوتی کہ ہر مرد کسی بھی عورت کے ساتھ زناکاری کر سکتا تھا، چاہے وہ عورت بڑے خاندان سے ہو یا معمولی خاندان سے۔ عمرا و شرفا اس تہوار کے سخت مخالف تھے، لیکن پجاریوں کا ان لوگوں پر اتنا خوف تھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے بولنے کی ہمت تک نہ کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود بخت نصر کی پوتی کی آبرو ریزی اسی تہوار پر ہوئی، لیکن بادشاہ کچھ نہ کر سکا۔ بابل میں ایک مقام ایسا تھا جہاں دوسرے شہروں پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے دیوی دیوتاؤں کو سجایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس مقام کو ایک خاص حیثیت حاصل تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ بخت نصر کی موت ہونے کے بعد اس شہر پر ایران قابض ہو گیا اور یہ شہر ایرانی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ جب سکندر اعظم نے ایران سے جنگ کی
تو اس نے ایرانیوں سے بابل چھین لیا۔ پھر اسی شہر میں سکندر اعظم کی موت ہوئی۔ سکندر اعظم جب اس دنیا فانی سے چلا گیا تو اس کے بعد اس شہر پر زیادہ دیر تک کسی ایک کی حکومت نہ ٹک سکی۔ قسطنطنیہ نے بھی اس شہر پر حکومت کی۔ کسی نے اس کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ نہ دی تو اس شہر کا آہستہ آہستہ نام و نشان مٹتا گیا۔ جب یہاں عباسی خلیفہ کی حکومت آئی تو یہ شہر ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں موجود تھا، لیکن اب بغداد شہر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر صرف اور صرف کھنڈرات کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ بعض مسیحی روایات کے مطابق یہ شہر بابل قیامت سے پہلے ایک بار پھر اپنے وجود میں آئے گا، جہاں خیر و شر کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔